एडमिनिस्ट्रेशन से, और वो ये है कि एक कौम बन जाए हम जो कि अपनी एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़े। तो इस वक्त जो ये मूवमेंट बन गई है, ये एक हकीकी आज़ादी है। हकीकी आज़ादी का मतलब ये कि कौम अपने पैर पे खड़ा हो, अपने फैसले करे, फॉरेन पॉलिसी हो अपने मुल्क के लोगों के मफादात के लिए, सबसे दोस्ती हो, लेकिन अपने मुल्क के लोगों के मफादात किसी और कौम के लिए हम कुर्बान ना करें। जी अच्छा, दूसरा सवाल है इमरान राजा की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि मैंने काउंट किया है ये 1400 से बढ़कर लोगों का ये सवाल था जब हमने ये क्वेश्चंस की रिक्वेस्ट मांगी थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जब सारे के सारे इदारे खिलाफ हैं तो हम कैसे नंबर 1 इलेक्शंस में जाएंगे, और दूसरा फिर इलेक्शंस की धांधली को कैसे रोकेंगे। देखिए जिब्रान, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो इदारे हैं ना, इदारों के अंदर भी इंसान ही है, और इंसान एक आध इंसान अगर गलती कर भी देता है तो ये सारे इदारे का कसूर नहीं होता। और इसी तरह ये जो आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बहुत ही एंटी पीटीआई है। उसकी जो सारी अभी तक जजमेंट्स है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही है। मसलन अब ये फॉरेन फंडिंग केस है, एक्चुअली फॉरेन फंडिंग है ही नहीं है, ये पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए उन्होंने फंड किया हुआ। तो इस तरह तो पाकिस्तानी फॉरेन फंडिंग में चल रहा है। हमारे 31 अरब डॉलर पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। हमारे शौकत खानम में जो पैसा आता है 40% तो बाहर से पाकिस्तानी भेजते हैं। तो ये तो हमारे सबसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं वो कमा के पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। लेकिन ये असल केस है फंडिंग का, और मैं आज आप सबके सामने ये चैलेंज करता हूँ कि जिस वक्त भी ये तीनों पार्टीज के, बल्कि सारी पार्टीज में बुला लें, लेकिन 3 मेन पार्टीज पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जब भी हमारी फंडिंग की इकट्ठे तहकीकात होगी तो एक ही पार्टी है जिसकी प्रॉपर पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, वो है तहरीक इंसाफ, जिसका प्रॉपर डेटा है। इन दोनों पार्टीज के पास आपको मिलेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि इनके पास कोई, इनको अब हमने कॉल दी कि हमें पैसे चाहिए, आपने अब हम तहरीक चला रहे हैं तो इसके लिए पैसे चाहिए, तो 2 दिनों के अंदर 20 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब ये जरा कॉल दें और देखें कि ये इनको कौन पैसा देता है। इनकी क्रोनी कैपिटलिज्म, ये वो लोग जो जिनको नवाजते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, जिनके मिल के साथ पैसे बनाते हैं, वही उनसे पैसे लेते हैं। इनको कोई फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिर्फ अब ये इलेक्शन कमीशन को देखें कि हम बार बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हाँ हमारा केस रखो सामने, लेकिन इन सब का भी जरा मुवाजना तो करो, क्योंकि अभी तक उनके केसेस कर नहीं रहे और एक ही पार्टी को कटहरे में खड़ा किया हुआ। जी आप किसी एक को किसी स्पीकर पे ले आए, तब तक एक क्वेश्चन है चेयरमैन साहब कि कराची के जलसे में आपने एक बात की थी कि 26 साल की सियासत के बाद आप पहली बार कौम बनते देख रहे हैं, तो इससे पहले भी बहुत सी तहरीक चलाई है पीटीआई ने, सो क्या वो डिफरेंस है जो आप देख रहे हैं इस दफा और बाकी इससे पिछले? देखिए जो 26 साल में मैंने पॉलिटिक्स की और खास तौर पे जो 22 साल की, तो वो तो एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो रखती है अवाम के सामने और फिर वो पावर में आती है, तो वो तो बड़ा सिंपल किस्म का एक आप जिस तरह कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन जो अब है ये सबसे ज्यादा मुख्तलिफ है। ये पहली दफा पाकिस्तान में एक सारी कौम के अंदर एक फीलिंग गई कि एक बाहर से साजिश हुई और उस साजिश ने पाकिस्तान में रेजीम चेंज किया, और अंदर जो बैठे हुए थे, और बाहर की साजिश कभी कामयाब नहीं होती जब तक कि अंदर आपके गद्दार ना बैठे हो, मीर जाफर ना बैठे हो, जो अपनी जाती मफादात के लिए मुल्क के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जो कौमों को गुलाम बनाते हैं। जो मैं इसलिए मीर जाफर की इसलिए मिसाल देता हूँ कि उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी कौम को गुलाम बना दिया। तो ये साजिश तब कामयाब होती है जब अंदर आपके गद्दार बैठे हो। तो ये जो हुआ है, और फिर वो लोगों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया है जो मुल्क के करप्ट तरीन लोग हैं, आधे जमानत के ऊपर हैं, इनके ऊपर केसेस हैं, और केसेस अरबों रुपए के केसेस हैं, और 30 साल से मुल्क पावर में थे, जिसकी वजह से आज मुल्क मकरूज है। इन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया, और अब ये आके कह रहे हैं कि जनाब हम फिर से वापस आ रहे हैं, और तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि जी बड़े बुरे हालात थे। तहरीक इंसाफ ने तो जब मुल्क छोड़ा था, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस,
ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن، 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ، آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہوگی پاکستان میں، انڈسٹریل گروتھ شروع ہوگی 8.6% جس میں، اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے برِ صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں، یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز، کرپٹ ترین لوگ، اس لیے قوم آج موبلائز ہے، اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک پہ نکل پڑی ہے، اور وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے، اور یہ جو پبلک آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی۔ بالکل۔ مس نورین ہے؟ ہاں مس نورین، آپ پوچھ سکتے ہیں سوال۔ السلام علیکم پرائم منسٹر، بیکاز یو آر اسٹل آور پرائم منسٹر۔ پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی۔ صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انداز کر دیں، میں تا عمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی، اور سیکنڈلی میں لندن میں ہوتی ہوں، آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے؟ تھینک یو سر۔ دیکھیے اسلام فوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے، اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر، لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح، اور یہ مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں، 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلام فوبیا کا، اور میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC میں، یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے۔ اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے، اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹس یہ بتاتے نہیں تھے ان کو۔ تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا، پھر یہ UN میں بھی اٹھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا اینٹی اسلاموفوبیا ڈے، بٹ اس پہ ایک اسٹرگل کی ضرورت ہے، اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو برٹش پاکستانی بھی ہیں، پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ کیا، یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر، تو میں ان سب کا آج بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر ایک کوشچن ہے اور بار بار آ رہا ہے، وہ کوشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم PTI کا کیا لائے عمل ہوگا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ لیکن سب سے پہلے ایک اور کوشچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے ہیں، کیونکہ ایک مائنورٹی، ایک گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے، وہ سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا، کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا، وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی، تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے۔ تو یہ جو اگلی باری ہوگی، میں انشاءاللہ پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری تو ایک میجورٹی سے لے کے آئیں، کلیئر میجورٹی، تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں، تاکہ ہم ایک طاقتور گورنمنٹ ہو، تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری، اور ہم نے بڑے سبق سیکھے اس سے، بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا، اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم، تو اس باری ہم خود، ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی سے ہی، ہم ٹکٹس جو ہمیں اب دینے اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ جو
بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ. آپ نے جو ابھی جو آپ کا کوشچن تھا کہ اگر نواز شریف واپس آتا ہے, اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے, کیونکہ یاد رکھیں اس کو NRO 1 مل چکا تھا. جنرل مشرف نے ہدایبہ پیپر مل کے اندر اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, جدھر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے کیسے چوری کی, ان کے پیسے باہر کیسے گئے. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا اور پھر وہ واپس آئے اور پھر ان دونوں نے اور زرداری کو بھی NRO 1 ملا اور انہوں نے کھل کے پھر کرپشن کی 10 سال. اب جو ان کے کیسز ہیں یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے TT کے کیس, شہباز شریف کے اور FI کے کیس, یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں, یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے ہیں. تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو آپ جو مرضی کرو, صرف چھوٹے چور جیل میں ڈالیں گے. اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی, طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے, وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو آج اگر تیسری دنیا یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے, ہر جگہ پہ یہی ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں اور طاقتور کو نہیں پکڑتے. اور پاکستان, اور اسے رول آف لا کے کہتے ہیں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر. اور جو خوشحال معاشرے مثلا سوئٹزرلینڈ ہے, یہ اسکینڈینیویا, آپ وہاں رول آف لا دیکھیں, وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی قبضہ گروپ ہوگا, کوئی تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے گا. اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں ہیں, اس کے بچے لندن میں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت, وہ ہے ہی سارا رول آف لا کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس میں ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں, جو میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے گیسٹ اکٹھے تھے, ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور یہ اگر نواز شریف یہاں کے پھر سے NRO 2 لیتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم, میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر, کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی تیمور آپ نیکسٹ, اور پھر اریبہ تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائننگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں, دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ مومنٹ جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں, اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا, جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈیڈنٹ ہیو دا گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیے, ہم پہلی دفعہ, یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے, اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہے, کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا کہ کیا, بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے, اور پھر ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کے کرائسس ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ, تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا, اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے, انشاءاللہ اس بار ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے, آپ کے کلوز تھے, وہ اس ساری موومنٹ کے دوران
ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیے پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں گی. دیکھیے آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کی جو اسٹالورٹس بنتے ہیں وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبس تھے ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر اور پھر قوم بنائی. قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا کور جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے, وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے اور جو اپنے انلیگل کام ہے ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے, آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے, آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلے آئے وہ کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی, خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے, یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنا سوچا نہ دوسرا پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو اس پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جی جبران. جی اریبہ آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوور ویلم کہ آئی ہیو بن گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا, بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈس ہارٹن بھی ہو گئے ہیں. ہمیں باٹس کا نام دیا جا رہا ہے, ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے, کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں اریبہ, جو یوتھ ہے نا, یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی. تو انسان کے اوپر ہے, پاکستان کے اب یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. یعنی کہ کیونکہ اگر ہم مقروض ہیں تو اس کا مطلب ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چونٹیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے, اسی طرح ہی قرضے لے کے, اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں یہ کتنی بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑے برا وقت آئے گا, اگر ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیز ایکسیپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور ہم وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا, لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور, اور جن کے اوپر اربوں روپے کے, شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں FIA میں اور نیب میں, 40 ارب روپے. تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی ہے, اور انشاءاللہ ہم وہ مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم
मीम्स बना बना थक गए हैं, क्या आप तक वो मीम्स पहुंचती भी हैं? बड़ी मैं सोशल मीडिया तो ऐसा हो गया है कि हम अब टीवी नहीं देखते, हम तो सारा वक्त सोशल मीडिया पे इतनी जबरदस्त चीजें आ रही होती है कि सारा वक्त हम सोशल मीडिया पे, बल्कि मैंने तो अखबार भी नहीं आजकल पढ़ने का मुझे मौका मिलता सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की चीजें। जी जिब्रान, हाँ, एक इसी से मिलता जो उन्होंने हमें बॉट्स कहा ना, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि काउंटर कैसे करें। हमारा जो हैशटैग है कोई 80 मिलियन के करीब पहुंची, 8 करोड़ ट्वीट्स। तो ये अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ कि ये हम बॉट्स कह रहे हैं, बॉट्स। तो उसका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी थी? काफी लोग पूछ रहे हैं कि आपको ये ह्यूमरस लगती हैं चीजें, कि ये हंसी आती है ऐसी चीजों पे जब पीएमएल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हैशटैग पे कर देती है? पीएमएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो एक कॉमेडी शो होती है, उसको कोई सीरियसली ले नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह पहले ये कहते रहे कि जनाब देखिए एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अब खुद जिस तरह अब आए हैं, जिस तरह बाहर से साजिश के तहत और इतनी बेशर्मी से जो बाहर की साजिश हुई है, आप सोचें कि वो जो मुरासला था, वो जो साइबर था, हम बार बार इनको शहबाज शरीफ को और ये जरदारी को कहते रहे कि आगे देखें, क्योंकि ज्यादातर ये लोगों को नहीं पता, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली अमेरिका ने ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने धमकी दी कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। तो हम वो इनको हेड्स को कहा कि आप आगे देखें, तो इन्होंने नहीं देखा, जान के, क्योंकि इनको पता था। लेकिन ज्यादातर इनके लोगों को नहीं आइडिया कि ये रजीम चेंज बाहर से हुई है, ये बैरूनी साजिश थी। तो अब एक तो ये साजिश का हिस्सा बन गए, फिर ये आके अब हमें ये कह रहे थे कि जनाब ये तो लोग बाहर निकलेंगे तो अंडे मारेंगे, और लोगों को पता नहीं कितनी अनपॉपुलर हो गई है। वो मरियम कहती थी कि ये पता नहीं इनको कि बाहर लोग ये निकल नहीं सकेंगे। तो अब अगर ये हम इतने बुरे थे तो इनको इलेक्शन लड़ने से क्या डर लग रहा है? इतनी कोशिश करें किसी तरह के इलेक्शन ना हो। तो अगर ये डेमोक्रेटिक लोग हैं जो ये सारा वक्त कहते रहे कि हम तो डेमोक्रेटिक नहीं थे, ये थे, आज ये क्यों छुप रहे हैं? ये इस साजिश के पीछे अपनी गवर्नमेंट और ये जो इन्होंने जिस तरह के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, मुजरिमों की हुकूमत, और ये दोनों याद रखें कि ये वही शहबाज शरीफ था जो कहता था जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा, और जरदारी कहता था कि शहबाज शरीफों से करप्ट लोग कोई नहीं है। ये दोनों एक बात, अब ये सारे इकट्ठे कैबिनेट में बैठ के, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती है, कभी कोई इल्जाम लगा देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है जिब्रान, एक क्वेश्चन है और बार बार पिंग कर रहे हैं कि मेरा लाजमी करें। सर यू कैन चूज टू इग्नोर इट। क्वेश्चन ये है कि 36 में से 24 जो हैं वो बेल पे रिहा हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इस वजह से है क्योंकि अदालतें 24 घंटे काम कर रही? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं अपनी सारी कौम के सामने कहना चाहता हूँ। देखिए, एक तो जो फौज का इदारा है, कभी इसके खिलाफ बात ना करें, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है जो अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की है, और हमें हमेशा इस इदारे को इसकी मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए। और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, बल्कि ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको। इन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए वो डॉन लीग्स क्या थी, डॉन लीग्स को हिंदुस्तान के साथ कह रहे थे कि जी हमारी फौज की वजह से हम दोस्ती नहीं हो रही, और जो मेमो गेट था वो क्या था, वो अमेरिका को कह रहा था जरदारी अपने हुसैन काली के जरिए कि उसको जरदारी को अपनी फौज से बचाएं। ये वो लोग हैं। और ये बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। देखें, हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर हमारी फौज ना होती है तो उनके 3 टुकड़े हुए होते। जो दूसरी है हमारी अदलिया, मैं अदलिया की, आजाद अदलिया के लिए जेल में गया था, एक ही दफा जिंदगी में जेल देखा, उसके लिए मैंने देखा। ये मुल्क
جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں، جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا، تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشیل، بہت پوٹینشیل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا، ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا. اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک جتنے غربت ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں،